الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معززین حاضرین و سامعین کرام، آج ہم نے اس جمعۃ المبارک کے ہفتہ وار درس میں سورۃ الرحمن کی 12 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر 25 تک انشاءاللہ العزیز ان 12 آیات کریمہ کا آج ترجمہ اور تفسیر عرض کی جائے گی۔ بارگاہ رب العزت سے یہ دعا ہے رب کریم حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ سورۃ الرحمن یہ جو ہے قرآن کی زینت ہے، دلہن ہے قرآن کی، اور بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اس کے اندر رب تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو بار بار نعمتوں کا ذکر فرما کے ان کو کہا ہے کہ میری تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بڑی نعمتیں رب تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں اور اس کے بعد یاد دہانی کرائی ہے اپنی مخلوق کو۔ اور آج کے درس میں
جو ہے سب سے پہلے جو آیت نمبر 14 ہے اور 15 ہے، اس کے اندر جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کی مخلوق پیدا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کی مخلوق پیدا فرمائی ہے۔ ایک وہ مخلوق ہے جس کے اندر حکمت ہے اور شہوت نہیں ہے۔ ایک وہ مخلوق ہے جس کے اندر حکمت ہے اور شہوت نہیں ہے، اور وہ ہے فرشتے۔ ایک وہ مخلوق ہے جس کے اندر شہوت ہے، حکمت نہیں، اور وہ ہے حیوانات کے اندر حکمت نہیں ہے، عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، شہوت ہے ان کے اندر۔ ایک وہ مخلوق ہے جس کے اندر حکمت بھی نہیں، شہوت بھی نہیں، اور وہ ہے نباتات، درخت ہو گئے، پتھر ہو گئے، یہ چیزیں جتنی بھی مادیات ہیں، اینٹیں ہو گئیں، یہ آسمان و زمین ہو گئے، یہ جتنے بھی مخلوقات ہیں اس کے اندر حکمت بھی نہیں اور شہوت بھی نہیں ہے ان کے اندر۔ ایک مخلوق وہ پیدا فرمائی جس کے اندر حکمت بھی ہے، شہوت بھی ہے، اور وہ ہے انسان اور جنات۔ 4 مخلوق ہو گئی نا۔ ایک وہ ہے جن کے اندر شہوت بھی نہیں، حکمت بھی نہیں، وہ نباتات ہو گئے اور اشجار، پتھر وغیرہ، حجر وغیرہ ہو گئے۔ ایک یہ چیز ہوگی، مادی چیزیں ہو گئیں۔ جس کے اندر شہوت بھی ہے، حکمت بھی ہے، وہ انسان اور جنات ہو گئے۔ ایک وہ جن کے اندر شہوت نہیں، حکمت ہے، وہ فرشتوں کی مخلوق ہو گئی۔ اور کہ وہ کہ جن کے اندر شہوت ہے، حکمت نہیں، وہ ہو گئے بہائم، حیوانات وغیرہ ہو گئے۔ یہ مخلوق کی ابتدا ہو رہی ہے، یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جن چیزوں کو پیدا فرمایا ہے وہ آسمان، زمین، درخت، پتھر اور پانی وغیرہ، یہ ساری چیزیں پہلے پیدا فرمائیں۔ فرشتوں کو پہلے پیدا فرمایا، انسان کو سب کے بعد پیدا فرمایا، اور انسان سے پہلے یہ ساری چیزیں پہلے موجود تھیں۔ اور جو جنات ہیں ان سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا تھا۔ اور انسان کی چونکہ یہ فرمایا نا، خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے آدمی کو یعنی انسان کو پیدا فرمایا بجتی مٹی سے، یعنی ٹھیکری سے، جو آواز دے ٹھیکری۔ جب مٹی جو ہے یہ پک جائے، آگ سے نہیں، دھوپ سے جب پک جائے تو وہ اتنی خشک ہو جاتی ہے کہ اس کو ہوا لگے، اس کے اندر سے ہوا گزرے، آپ کا اس کا ہاتھ لگے تو وہ بجتی ہے۔ اس مٹی کا ذکر فرمایا۔ انسان کو رب تعالیٰ نے بجتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کو، شیطان کو پیدا فرمایا آگ کے شعلے سے۔ ہاں جی، مارج کہتے ہیں شعلے کو، من نار، جو آگ کا شعلہ ہو جس کے اندر دھواں نہ ہو، جس آگ کے اندر دھواں نہ ہو، آگ کا شعلہ ہو، اس سے جنات کو پیدا فرمایا۔ ان دونوں کے ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ پھر تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اے انسانوں اور اے جنوں۔ تو رب تعالیٰ نے سب سے پہلے جب اس کو فرشتوں کو پیدا فرمایا اور جو ہے زمین و آسمان پیدا فرمائے، تو انسانوں کو رب تعالیٰ نے زمین پر بھیجا۔
اور اس گروہ کو بھیجا جو فرشتوں کا گروہ قبیلہ جان سے تھا. یعنی ایک روایت میں بھی ہے کہ فرشتوں کا گروہ وہ ہے جو جن اور شیطان جو ہے اس کی قسم ہے، اس کو زمین پر بھیجا. اس وقت وہ بھی فرشتوں کی سی حالت تھی ان کی جب ان کو زمین پر بھیجا، اور ان کو زمین پر بھیجا کہ تم جا کر اللہ کی عبادت کرو اور زمین پر تم اپنا رہو بسو اور وہاں رہو تم. جب وہ زمین پر آئے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے. ان کے اندر کسی قسم کی خرابی نہیں تھی. لیکن جب رب تعالیٰ نے ان کو زمین پر بھیجا تو ان کے اندر رب تعالیٰ نے دو چیزیں پیدا فرمائی. ایک ان کے اندر شہوت پیدا فرمائی، اور ایک ان کے اندر حرص، اور یہ چیز جو انسان کے اندر ہے یہ چیز پیدا فرمائی. حکمت پیدا فرمائی اور ان کے اندر شہوت پیدا فرما دی، اور کہا کہ تم زمین پر جاؤ. جب وہ زمین پر آئے جو قبیلہ جنات میں سے فرشتے سے ان کو پھر زمین پر بڑا عرصہ گزر گیا، وہ رہے اور عبادت کرتے رہے. ان میں سے ایک جو تھا ان کا سردار، وہ وہاں سے نکلا اور کہیں ادھر ادھر چلتا چلتا اس نے دیکھا کہ زمین سے ایک پودا نکلا ہے، ایک پلانٹ جو ہے پودا نکلا ہے زمین سے. اس کو دیکھا تو اس نے کہا کہ میں تو اس کو ٹچ نہیں کرتا کیونکہ مجھے اللہ کا حکم ہے یا نہیں میں نے ابھی معلوم نہیں کیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نافرمانی ہو جائے. جب اس نے اس کو ٹچ نہیں کیا واپس چلا گیا، تو کچھ دنوں کے بعد پھر وہ اس طرف آیا اور اس نے اس کو پھر دیکھا. اتنا تک وہ درخت جو ہے وہ پودا بڑا ہو چکا تھا، اس پہ ادھر پھل وغیرہ بھی لگ چکے تھے. جب اس نے اس کو دیکھا تو اس کو خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس کو توڑوں اور اس کو کھاؤں. جب اس کو کھایا اور پیا ساتھ تو اس کے اندر ایک قسم کی شہوت پیدا ہوئی. جب وہ پیدا ہوئی تو پھر اس سے جو ہے وہ گیا، اس کے اندر گرمی پیدا ہوئی، جوش پیدا ہوا، جیسے نشہ آتا ہے اس کی طبیعت کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی. اس نے جا کر اپنے قبیلے میں اپنے لوگوں کو بتایا کہ یہ حالت ہوئی ہے، تو سارے دوڑے، نئی چیز تھی. انہوں نے اسی پودے کو کھانا شروع کیا اور اس سے ان کے اندر جو ہے وہ شہوت پیدا ہوئی اور گناہ کی ابتدا وہاں سے ہو گئی. جب گناہ کی ابتدا ہوئی تو وہ قبیلہ جو تھا پھر وہ گناہ بڑھتے وہ لڑائی تک نوبت آئی، فتنہ تک نوبت آئی، آپس میں لڑائی جھگڑا ان کا ہوا. جب لڑائی جھگڑا ہوا تو اللہ کی نافرمانی شروع ہو گئی. جب اللہ کی نافرمانی ہوئی تو بڑھتے وہ زمین پر فساد مچنا شروع ہو گیا. تو رب تعالیٰ جل شانہ نے فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی اور کہا کہ ان کے ساتھ لڑائی کرو اور ان کو ختم کرو، ان کے اندر برائی جو ہے اس کو ختم کرو. فرشتے آئے، انہوں نے ان کے ساتھ جنگ کی، لڑائی کی، تو بہت ساروں کو قتل کر دیا. اور جو دوسرے تھے وہ سمندروں میں، جنگلوں میں، دور دراز کے علاقوں میں، کوہ کاف میں جو بڑے مشہور جہاں کوئی مخلوق نہیں جاتی تھی، وہ اس طرف بھاگ گئے اور بہت سارا علاقہ خالی ہو گیا. تو یہ تھی ان کی ابتدا جب فرشتے زمین پر آئے اور زمین پر رہنا شروع کیا. اب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے زمین پر فساد مچایا ہے، اب میں زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کروں گا. جب فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ پیدا کروں گا جو میری عبادت کرے گا اور مخلوق جو ہے مخلوق بڑھے گی اور میں زمین کو آباد کروں گا، تو وہ فرشتے اور جو اس قبیلہ سے تھے فرشتوں نے جب جنوں کو دیکھا تھا کہ انہوں نے فساد مچایا ہے تو ان کو یہ ایکسپیرینس تھا. تو جب رب تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے جنہوں نے جنات کے ساتھ لڑائی کر کے ان کو بھگایا تھا دور، ان کو مارا تھا، اور ان کا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء.
تو اے اللہ تو ایسی مخلوق کو پیدا فرمانا چاہتا ہے جو زمین میں فتنہ پھیلائے گا، فساد پھیلائے گا، جیسے کہ ہمارا پہلے ایکسپیرینس ہو چکا ہے تو وہ جنات نے فساد اور فتنہ پھیلایا ہے تو ان کو پیدا فرمائے گا۔ ہاں جی، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، ہمارے اندر کسی قسم کی خرابی نہیں ہے، حکمت ہے، ہمارے اندر شہوت نہیں ہے یا رب کریم، تو اس کو پیدا نہ فرما۔ اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اس لیے میں ان کو اپنی مخلوق کو، خلیفے کو پیدا کروں گا، اور اس میں پھر بہت ساری باتیں ہیں کہ کیا فرمایا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، جس مخلوق کو میں پیدا کرنا چاہتا ہوں وہ میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں جو آدم کی اولاد سے ہوں گے، اور میں اس مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہوں جو ساری مخلوق سے افضل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا فرمانے کا ذریعہ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر پھر آپ کی نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ تو فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا انسان کو، انسان سے مراد سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہے۔ کیوں کہ آدم علیہ السلام ہی اصل انسان ہے جن سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی ہے، تو اس لیے اس انسان سے مراد کون ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا من صلصال کالفخار، اس مٹی سے جو بجتی مٹی تھی، ہاں جی، جس سے آواز آتی تھی، اس سے پیدا فرمایا رب تعالیٰ جل شانہ نے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو اس کے لیے بڑا لمبا چوڑا پروسیس تھا۔ رب تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ جاؤ زمین کے مختلف حصوں سے مٹی اٹھا کر لاؤ۔ تو جب سیدنا جبریل امین گئے تو مٹی نے پوچھا کہ تو ہمیں کیوں لے کے جا رہا ہے؟ تو کہا کہ مجھے رب تعالیٰ کا حکم ہے، میں تمہیں لے جا رہا ہوں، رب تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنانا، اور جب وہ خلیفہ بنائے گا اس کے بعد اس خلیفہ سے اس رب تعالیٰ کو مطلوب ہوگا کہ وہ اس کی عبادت کرے گا، اور عبادت کرے گا تو اس کو اعلیٰ مقام ملے گا، اور اگر اس سے خطا سرزد ہوگی تو اس کو رب تعالیٰ عذاب دے گا۔ تو مٹی نے کہا اے فرشتے، اے اللہ کے فرشتے، تو مہربانی فرما تو مجھے اس امتحان میں نہ ڈال، ہمیں نہ لے جا۔ تو سیدنا جبریل امین واپس چلے گئے۔ جب اس نے اللہ کا واسطہ پیش کیا مٹی نے، آپ واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سیدنا میکائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ تم لے کے آؤ۔ جب وہ گئے مٹی کو لینے کے لیے اور پکڑنے لگے مٹی کو، تو اس نے بھی اسی طرح سوال کیا اور پھر اللہ کا واسطہ پیش کیا اور کہا کہ مجھے نہ لے جا، آپ بھی واپس آ گئے۔ رب تعالیٰ جل شانہ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ مٹی لے کر آؤ۔ وہ گئے، جب وہ مٹی اٹھانے لگے تو مٹی نے پھر اسی طرح ریکویسٹ کی کہ مجھے نہ لے جا، میں اللہ کے عذاب سے ڈرتی ہوں۔ تو اسرافیل علیہ السلام بھی واپس آ گئے۔ اب اسرائیل علیہ السلام کی باری آئی، رب تعالیٰ نے فرمایا مٹی جا مٹی لے کے آ، اور خالی نہیں آنا، مٹی لے کر آنا۔ تو جب آپ گئے مٹی کو مٹھی میں لینا چاہا تو مٹی نے بڑی آہوزاری کی، رب تعالیٰ کا وسیلہ اور نام پیش کیا، تو کہا جس کا تو نام پیش کر رہی ہے، جس کا تو وسیلہ پیش کر رہی ہے، مجھے بھی اسی کا حکم ہے۔ تو مٹی کو لے کر آپ واپس آ گئے۔ جب رب تعالیٰ نے دیکھا کہ اس کا بڑا حوصلہ ہے اور اس نے میری بات کو تکمیل کے حد تک پہنچایا ہے، تو فرمایا کہ اب اس سے جو میں انسان بناؤں گا اور اس کے اندر روح پھونکوں گا، پھر اس کی موت و حیات کا سلسلہ ہوگا،
تو میں آپ کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگاتا ہوں کہ ان کی روح آپ نے قبض کرنی۔ عرض کیا اللہ میں تو امتحان در امتحان پھنستا جا رہا ہوں، مٹی کو میں لے کے آیا، مٹی آہوزاری کرتی رہی لیکن میں پکڑ کر لے آیا، اب تو مجھے ایسا امتحان میں ڈال رہا ہے کہ ہر آدمی مجھے برا بھلا کہے گا، کسی کا بیٹا مرے گا، کسی کا خاوند مرے گا، کسی کا باپ مرے گا، کسی کی ماں مرے گی، کسی کا دوست مرے گا، تو سارے لوگ جو ہے نا وہ میری شکایت کریں گے، مجھے برا بھلا کہیں گے، میری مخالفت کریں گے اور کہیں گے کہ اسرائیل نے ہمارے باپ کو مارا، ہمارے بیٹے کو مارا، ہمارے دوست کو مارا، ہمارے دوست جو ہے مختلف نام لیں گے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا نام کوئی بھی نہیں لوں گا، میں ایسا سبب بناؤں گا، کوئی آگ میں جل کر مرے گا، کوئی جو ہے اس کو دشمن قتل کرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی مکان سے گر کر مرے گا، کوئی جو ہے پانی میں ڈوب کر مرے گا۔ کوئی تمہیں یہ نہیں کہے گا کہ میرے دوست کو، میرے بیٹے کو، میرے باپ کو، میرے ماں کو، میری بیٹی کو اسرائیل علیہ السلام نے مارا ہے۔ کوئی نہ کوئی میں بہانہ بنا دوں گا، اے میرے مقرب فرشتے یہ ڈیوٹی تیرے ذمہ ہے اور تو نے اس کو سنبھالنا ہے۔ اب رب تعالیٰ جل شانہ نے جب مٹی کو جو ہے منگا لیا، مٹی آ گئی، تو اس مٹی کو رب تعالیٰ جل شانہ نے ایک روایت میں آتا ہے کہ 40 سال، ایک روایت میں آتا ہے کہ 40 دن اس کو رکھا، اور وہ مٹی جو ہے مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان وہ مٹی پڑی رہی۔ اس پر 40 سال اگر روایت ہو تو 40 سے 39 سال اس پر جو ہے غم کی اور فکر کی بارش برستی رہی، اور 1 سال اس پر خوشی کی بارش برسی، اور اگر 40 دن کی روایت ہو تو 39 دن اس پر غم اور فکر کی بارش برستی رہی، اور 1 دن اس پر خوشی کی بارش برسی۔ جب وہ 40 دن پورے ہو گئے تو اب رب تعالیٰ جل شانہ نے وہ مٹی جو طائف اور مکہ مکرمہ کے درمیان عرفات کے قریب جو ایک وادی ہے، وادی نعمان، اس میں وہ مٹی پڑی، اور رب تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے اس مٹی کو گوندا جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ جیسا کہ وہ قرآن مجید میں رب تعالیٰ فرماتا ہے خلقت بیدیہ، کہ میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ تو کیا مطلب کہ اس مٹی کو رب تعالیٰ نے جیسی بھی اس کی شان ہے اپنی شان کے مطابق اس نے اپنے دست اقدس سے اس مٹی کو گوندا، اور مٹی کو گوند کر پھر اس کو مٹی کو اسی طرح رکھ دیا۔ اب وہ مٹی جو ہے جب وہ پانی کے اندر، پہلے تو مٹی لائی گئی، ایک پروسیس کو اس کا یہ تھا جیسے ہم نے ذکر کیا، جس کو رب تعالیٰ جل شانہ سورۃ مومن میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلقکم من تراب، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا مٹی سے، مٹی فرشتہ لے کے آیا۔ دوسرا پروسیس کو یہ ہوا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، یعنی مٹی جو تھی اس کے اندر پھر جو ہے اس کے اوپر بارش برسائی، اور جب بارش برسی تو مٹی جو ہے وہ گیلی ہوئی، جب گیلی ہوئی تو رب تعالیٰ نے فرمایا انا خلقناہم من طین لازب، سورہ والصافات کی آیت جو ہے آیت نمبر 11، اس میں فرمایا کہ جو چپکتی مٹی تھی، یعنی جس میں لیس دار تھی وہ مٹی، جب اس کو گوندا گیا پانی کے ساتھ تو وہ لیسدار مٹی بن گئی۔ تو ہم نے اس مٹی کو اس سے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ جب وہ لیسدار مٹی بنی اب اس کو رکھ دیا گیا، ایک روایت کے مطابق پتہ نہیں 40 سال وہ مٹی پڑی رہی، اور اس کو جب وہ خشک ہو گئی
اور بدبودار ہو گئی. مٹی جب تھی اس مٹی کو جو اتنے سال پڑی رہی اور وہ خشک ہو گئی اور بدبودار ہو گئی. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا سورہ حجر کی آیت نمبر 26 میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ کہ خشک مٹی جو بجتی ہوئی مٹی تھی اس سے ہم نے آدم علیہ السلام کو بنایا جو سیاہ گارے کی تھی. یعنی جب پڑی پڑی وہ کالا گارا بن گئی اور اس سے بدبو آنی شروع ہو گئی تو ابھی تک اس کے اندر روح نہیں پھونکا گیا تھا. یہ چوتھا پروسیس تھا اس کا. جب وہ سیاہ مٹی اور بدبوؤں سے آنے لگی پھر رب تعالیٰ نے پانچواں پروسیس اس مٹی کا یہ کیا کہ 40 سال کے بعد خلق الانسان من صلصال کالفخار. پھر وہ مٹی جب خشک ہوئی اور خشک ہو کر یعنی آگ کے بغیر خشک ہوئی اور خشک ہوئی تو وہ ایسی خشک ہو گئی کہ اس کے اندر سے جب ہوا گزرتی تو آواز پیدا ہوتی. اگر اس کو کوئی ہاتھ لگاتا یا اس کی مومنٹ ہوتی تو پھر وہ جو ہے نا اس کو وہ بجتی جیسے خشک مٹی ہو اور اس کو اب ہاتھ لگائیں تو وہ بجتی ہے, اس کی آواز آتی ہے. تو فرمایا یہ پانچواں پروسیس تھا جس سے سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا گیا. یعنی پہلے مٹی لی گئی وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ اور پھر اس کے بعد پانی ملا کر اس کا گارا تیار کیا گیا. ہاں جی, جب گارا تیار کر کے اس کو رکھا گیا تو پھر اس کے بعد وہ گارا کچھ عرصہ یوں ہی پڑا رہا یہاں تک کہ وہ مٹی چکنی ہو گئی, لیسدار ہو گئی, چکناہٹ اس کے اندر آ گئی. وہ کافی دیر جب وہ پڑی رہی پھر اس کے اندر بدبو پیدا ہو گئی اور وہ سیاہ رنگ کی ہو گئی. سیاہ رنگ کے بعد پھر اس میں رب تعالیٰ جل شانہ نے اس کو جب خشک کیا اور خشک ہونے کے بعد وہ اس طرح بجنے لگ گئی جس طرح ٹھیکری جو ہے وہ بجتی ہے. اب رب تعالیٰ جل شانہ نے اس کو انسانی لباس میں ڈالا. جب انسانی لباس میں ڈالا اب وہ بغیر روح کے ایک جسم بن گیا اور اس کا رنگ سیاہ تھا, بدبودار بھی مٹی تھی, اس کے اندر کوئی خوبصورتی نہیں تھی چونکہ وہ مٹی تھی. رب تعالیٰ جل شانہ نے اب جو ہے روح جو امر ربی ہے اس روح کو جو ایک نورانی امر ہے, نور ہے, وہ لایا اور حکم دیا کہ اس روح کو آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل کرو. لیکن جب روح نے یہ دیکھا کہ میں عالم امر سے آیا ہوں اور میں نور ہوں تو وہ جسم کے اندھیرے میں اور اس جسم کی شکل میں جانے سے روح گھبرایا, وہ نہیں جانا چاہتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مقدس جو ہے چونکہ آپ کی تخلیق آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو آدم علیہ السلام کی پیشانی کے ساتھ مس کیا. جب آدم کی پیشانی کے ساتھ نور محمدی مس ہوا تو آدم علیہ السلام کا پورا جسم جو ہے وہ روشن ہو گیا. جب وہ روشن ہوا تو اب امر روح کو جو ایک نور تھا اس کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کے اس قالب میں داخل ہو جاؤ. تو جو ہے نور جو روح تھا وہ اس قالب میں جب داخل ہوا تو سب سے پہلے چمک اس کی جو آئی نا زندگی وہ آنکھوں میں آئی. جب آنکھوں میں آئی آنکھ آدم علیہ السلام کی کھلی اور سیدھی جو ہے عرش معلیٰ پر پڑی. جب عرش معلیٰ پر پڑی تو آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہی وہ نقطہ تھا جب آدم علیہ السلام نے توبہ قبول ان کی ہوئی اور رب تعالیٰ نے پوچھا کہ آدم تمہیں کیسے پتا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ تو کہا یا اللہ جب تو نے میرے اندر روح ڈالا تو میری نظر سب سے پہلے تیرے عرش پر پڑی اور میں نے وہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھا تو میں نے کہا اللہ کے نام کے ساتھ جس شخصیت کا نام ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے, اس لیے میں نے تیرے محبوب کا نام پیش کیا اور اس وقت سے میں ان کو جانتا ہوں. تو جب آنکھوں نے پہلے
عرش الہی کو دیکھا، کلمہ شریف دیکھا اور کلمہ پڑھا، اس کے بعد دوسرے جو ہے نا وہ نور کی چمک جو ہے، روح کی چمک حضرت آدم علیہ السلام کے کانوں میں پڑی، اور کانوں کے بعد آپ کی وہ جو روح ہے اس کی چمک آپ کے ناک میں آئی اور آپ نے خوشبو سونگھی۔ جب آپ کو ناک میں خوشبو آئی تو آپ کو چھینک آئی۔ اب آپ کو چھینک آئی تو آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو رب تعالیٰ جل شان نے اس کا جواب دیا یرحمک اللہ۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ کا جو روح مقدس تھا وہ آہستہ آہستہ جسم کے اندر سرایت کرنا شروع ہو گیا، اور جب وہ کسی بھی عضو میں وہ روح ٹرانسفر ہوتا تو وہ جو مٹی کا مجسمہ تھا وہ گوشت کے ساتھ بدل جاتا۔ یعنی آنکھوں میں گیا تو آنکھوں کے اندر وہ مٹی نہیں رہی، آنکھوں کے اندر یہ چربی اور اس طرح کی صورت آ گئی۔ ناک کے اندر آیا تو گوشت بن گیا، منہ کے اندر آیا تو گوشت بن گیا۔ جب وہ پیٹ کے اندر پہنچا تو یہاں تک پیٹ جو ہے یہ بھی گوشت کا حصہ بن گیا۔ جب پیٹ کے اندر پہنچا تو آپ کو بھوک محسوس ہوئی، اتنا بڑا جسم تھا آپ کا، جب آپ کو بھوک محسوس ہوئی ہاں جی، تو رب تعالیٰ جل شان نے فرمایا کہ انسان جو ہے نا بڑا حریص پیدا کیا کہ اس کو جلدی بھوک لگ جاتی ہے۔ اور پھر جب یہ جو روح مبارک ہے یہ اب کمر تک پہنچا اور یہاں تک تو گوشت کا حصہ بن چکا تھا، اور نیچے جو پیر تھے، ٹانگیں یہ تھی مٹی کی۔ تو آدم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میری روح جو ہے کمر تک آ چکی ہے اور یہ گوشت کا حصہ بن چکا ہے تو اٹھنے کی جلدی کی۔ جب اٹھے تو چونکہ پیر مٹی کے تھے آپ گر پڑے۔ جب گر پڑے تو رب تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان جو ہے بڑا جلد باز پیدا کیا گیا، ابھی تو حوصلہ تو کر، ابھی جو ہے روح جسم میں گیا نہیں اور آپ کھڑے ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو پھر روح جو ہے یہ آپ کے پاؤں میں اور پورے جسم میں آ گیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی یہ تخلیق ہو رہی ہے، آپ کی پیدائش ہو رہی ہے۔ اور جب رب تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا تو پھر حضرت عبداللہ بن سلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن سلام یہ یہود سے عالم بنے تھے، یہود کے بہت بڑے عالم تھے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک گئے تو حضرت عبداللہ بن سلام چونکہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، کتابوں کے حافظ تھے، اور ان کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفات ہے، اور انہوں نے پہلے سے ہی وہ حضور کو مانتے تھے، لیکن ابھی کلمہ شہادت نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے۔ جب پتہ چلا کہ حضور مدینہ طیبہ تشریف لا چکے ہیں تو کہا کہ میں نے کتابوں میں آپ کا ذکر پڑھا ہے، جا کر دیکھیں تو صحیح کہ کون آئے ہیں۔ تو جب جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھتے ہی کہنے لگے کہ یہ چہرہ جو ہے لیس بوجہ کذاب، یہ جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دل سے ایمان لائے، لیکن کہا میں ذرا تھوڑا ان کا اور جو ہے نا آپ کے کلمات فیوز و برکات میں حاصل کر لوں۔ تو پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی بات بتائیے آپ کہ آپ کیا حکم فرماتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا جملہ ان کو فرمایا، آپ نے فرمایا افشوا السلام، سلامتی کو عام کرو، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلوا بالارحام، اپنے خویش اقربا رشتہ داروں سے جو کنشپ ہے، قریب تمہارے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ ہاں جی، صلوا باللیل والناس نیام، اور جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کیا کرو، اور ادخلوا الجنت بدار السلام، اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ 5 چیزیں فرمائی، افشوا السلام، سلامتی عام کرو، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور صلوا بالارحام، صلہ رحمی کرو، اور فرمایا کہ
صلو باللیل والناس نیام، رات کو نماز پڑھو جب لوگ آپ کو نہ دیکھ رہے ہوں، وہ سو رہے ہوں، تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو. یہ 4 کام کرو گے تو ادخلوا الجنت بدار السلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے. تو کہنے لگے کہ یہ تو بڑا خوبصورت پیغام ہے اور یہ اللہ کا نبی ہے. آپ کلمہ پڑھ کر آپ سرکار کی امت میں داخل ہو گئے. اور پھر ان کا یہ جو دوسرے پارے میں سورہ بقر میں اور دوسرے پارے کے پہلے رکوع میں آتا ہے کہ یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے زیادہ جانتے تھے. یعنی اپنی اولاد پر اتنا یقین اور اعتماد اور یقین نہیں تھا جتنا نبی کریم علیہ السلام کی رسالت اور نبوت پر یقین تھا. اور وہ حضرت عبداللہ بن سلام یہ کہتے تھے، یہ ان کا جملہ ہے تفاسیر میں، خاص کر تفسیر مدارک میں غالباً میں نے پڑھا کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے اپنے بیٹے پر تو شک ہو سکتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے یا نہیں، کیونکہ اس کی ماں ہو سکتا ہے خیانت کر گئی ہو، مجھے اس پر تو یقین نہیں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر مجھے یقین ہے. یہ عبداللہ بن سلام ہے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آدم علیہ السلام کو جب رب نے پیدا فرمایا تو کیسے پیدا فرمایا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب آدم کو پیدا کیا تو جو مٹی لائی گئی حضرت آدم علیہ السلام کے چہرہ بنانے کے لیے وہ خانہ کعبہ سے مٹی لائی گئی. اور جب حضرت آدم علیہ السلام کا سینہ اور پشت تیار کی گئی تو وہ مٹی بیت المقدس سے لائی گئی. جب حضرت آدم علیہ السلام کے ران اور ان کے تھائی یہ بنائے گئے تو مٹی یمن سے لائی گئی. اور فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام کی پنڈلیاں مبارک بنائی گئی تو مٹی مصر سے لائی گئی. اور فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے قدم شریف بنائے گئے تو زمین حجاز یعنی مکہ اور مدینہ، طائف اور اس کی جو صوبہ حجاز ہے وہاں سے مٹی لائی گئی. جب آپ کا دایاں ہاتھ جو ہے جب وہ بنایا گیا تو مشرق کی طرف سے جو زمین ہے وہاں سے مٹی لائی گئی. اور جب آپ کا بایاں ہاتھ بنایا گیا تو وہ مٹی جو ہے مغرب کی طرف زمین مغرب سے لائی گئی آپ کی. اور تفسیر منیر میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو سر ہے یہ بیت المقدس کی خاک سے بنایا گیا. اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو چمڑا اور بال مبارک ہیں اور جو پشت مبارک ہے ان کو یہ بنائے گئے. اور حضرت آدم علیہ السلام کے جو ابرو ہیں یہ آب کوثر سے بنائے گئے. اور جو بال مبارک ہیں یہ بہشت کی مٹی سے بنائے گئے. ہاں جی. اور سیدنا آدم علیہ السلام کا سینہ جو ہے، سر جو ہے یہ پانی سے، سینہ جو ہے آگ سے، اور پیٹ جو ہے یہ مٹی سے، اور پاؤں جو ہیں یہ ہوا سے بنائے گئے. یعنی 4 چیزوں سے انسان بنا ہے نا. ہاں جی. پانی، مٹی، آگ، ہوا. تو سر پانی سے بنایا، سینہ آگ سے بنایا، اور جو پیٹ ہے یہ مٹی سے بنایا، اور پاؤں جو ہیں یہ ہوا سے بنائے. تو انسان کو جو کہا گیا منھا خلقناکم وفیہا، قرآن مجید فرماتا ہے نا کہ جب دفن کرنے لگو تو تم یہ پڑھا کرو منھا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی مٹی سے پیدا کیا. تو آدم علیہ السلام کو جو مٹی سے پیدا کیا گیا، پوری روئے زمین سے مٹی اکٹھی کر کے لائی گئی، جس میں سرخ مٹی بھی تھی، جس میں سفید مٹی بھی تھی، جس میں سیاہ مٹی بھی تھی، جس میں سخت روڑے بھی تھے پتھر کے، جس کے اندر نرم مٹی بھی تھی، اور جس کے اندر ہر قسم کا رنگ، ہر قسم کی سختی اور نرمی اور ریت اس مٹی کے اندر تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ سفید رنگ کے ہیں، کچھ کالے رنگ کے ہیں، کچھ گندمی رنگ کے ہیں، اور ہر انسان کا رنگ دوسرے سے مختلف ہے، اس لیے کہ پوری روئے زمین سے مٹی کو لا کر آدم علیہ السلام کو پتلا تیار کیا گیا. اور اسی طرح ہر آدمی کی طبیعت مختلف ہے،
کوئی پتھر پہاڑ کی طرح سخت ہے، کوئی ریت اور پانی کی طرح نرم ہے، کوئی مٹی کی طرح نرم ہے، کوئی سخت مٹی کی طرح سخت ہے۔ تو جیسے مٹی کے اندر سختی اور نرمی ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں بھی وہی تاثیر رکھی ہے۔ پھر جو ہے جگر جب بنایا گیا تو موصل کی زمین سے مٹی لائی گئی، اور ستر عورت جب بنایا گیا تو عراق کے اندر جو بابل شہر ہے اور وہاں سے مٹی لائی گئی۔ انتڑیاں جب بنائی گئیں تو جزائر کی زمین سے مٹی لائی گئی۔ ہڈیاں جب بنائی گئیں تو پہاڑوں سے وہ اس پیس لائے گئے جس سے ہڈیاں بنی۔ اور پیشانی جب بنائی گئی تو وہ کنعان کی زمین جو مصر میں ہے وہاں سے کنعان کی زمین سے لائی گئی۔ اور چمڑا وغیرہ جب لایا گیا تو یہ زمین طائف سے یہ مٹی لائی گئی۔ تو یہ مٹی لا کر سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا جو ہے آپ کا مجسم تیار ہوا۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا جب مٹی کے اندر ابھی روح نہیں ڈالی گئی کہ فرشتے آئے اور وہ وزٹ کرتے تھے، ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا بنا ہے کیا نہیں ہے۔ شیطان آتا تو وہ آپ کے منہ سے داخل ہوتا اور کسی ناک سے نکل جاتا، ایک سوراخ سے داخل ہوتا دوسرے سے نکل جاتا، اور اس کی سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ یہ کیا ہے، کیونکہ ابھی آپ کو جو ہے بالکل روح آپ کے اندر پڑی نہیں اور آپ کے اندر کوئی حرکت نہیں۔ لیکن جب وہ اندر گیا تو فرشتوں کو آ کر کہتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس پر ہم کنٹرول کر لیں گے، یعنی انسان پر ہم کنٹرول کر لیں گے، اس لیے کہ جب میں اندر گیا ہوں تو یہ بجتا ہے۔ تو بجتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم اس کو حرکت دیتے ہیں تو آواز آتی ہے تو ہماری بات بھی مانے گئی ہے۔ لیکن رب تعالیٰ جل شانہ نے جب اس کے اندر اس کو فرمایا کہ میں نے اپنے دست اقدس سے انسان کو تیار کیا ہے، تو مختلف تفاسیر کی روشنی میں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑے راز رکھے، اس انسان کے اندر بڑے راز، کیونکہ اس کو ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا تو اشرف المخلوقات کا کیا مطلب ہے کہ یہ جنوں سے بھی افضل ہے، یہ جو ہے فرشتوں سے بھی افضل ہے، یہ جانوروں سے بھی افضل ہے، اور یہ آسمان اور زمین ساری مخلوق سے یہ افضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی حکمتیں رکھی کہ جو کسی فرشتے کی سمجھ میں اور کسی انسان کی سمجھ میں نہیں آنے والی تھی۔ اب جو ہے روح کے داخل ہونے سے پہلے شیطان جب پورے جسم میں پھرتا ہے اور اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی، صرف اتنا سمجھتا ہے کہ میں اس کو کنٹرول کر لوں گا، لیکن کہتا ہے کہ میں نے پورے جسم کی میں نے اسٹڈی کر لی ہے، میں نے دیکھ لیا ہے، لیکن بائیں طرف جو دل ہے، بائیں طرف جو اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ رکھا ہے، مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ دل تھا، ہاں جی، وہ دل ہے جو رب تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ دل سمجھ سے ورا ہے، دل سمجھ سے ورا ہے، مگر یوں کہوں غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ دل کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ غنچہ ہے، یہ اسی شکل کا ہے، گلدستے کی طرح ہے جو شیطان کی سمجھ میں نہیں آیا، اور وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے کو خطرہ ہے تو اسی سے ہے جس کو میں نہیں سمجھ سکا، باقی میں ساری چیزوں کو سمجھ سکا ہوں۔ اور دل وہ ہے جو رب تعالیٰ کی گزرگاہ ہے، جو رب تعالیٰ کے سکونت کی جگہ ہے۔ جیسے اس نے فرمایا کہ میں کسی جگہ نہیں سما سکتا، مومن کے دل میں سما سکتا ہوں، اور یہ کہا کہ از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است، کہ یہ دل جو ہے یہ ایسی ہے جو رب تعالیٰ کی گزرگاہ ہے۔ تو اس دل کو بنایا پھر رب تعالیٰ نے۔ اب جب اس کے اندر رب تعالیٰ نے روح پھونکی تو سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے اندر حیات آ گئی، اور پھر رب تعالیٰ نے جو اتنے پروسیس سے اس انسان کو بنایا، اسی طرح جیسے مٹی کے 5-6 پروسیس جو قرآن نے ذکر کیے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ
اور اتنے ہزاروں سال جو ہے آدم علیہ السلام کے پتلا تیار کرنے میں لگے، جسم تیار کرنے میں لگے۔ فرمایا کہ جب وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، جو جان ہے، جان واحد کا صیغہ ہے، جن اس کی جمع ہے، تو جان کا مطلب کیا کہ یہ شیطان جو شیطان ہے باپ، وہ رب تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا۔ جیسے 5-6 پراسس مٹی سے ہے اور آدم تیار ہوا، اسی طرح اس آگ کے شعلے کے 5-6 پراسس ہیں جس سے جو ہے یہ شیطان پیدا ہوا۔ تو جتنے جنات ہیں اور شیطان ہیں یہ اس جان کی اولاد ہے جو ابلیس ہے، اور جتنے انسان ہیں یہ سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اور عربی میں جو جن شریر ہو، شیطان ہو، سرکش ہو، بری عادتوں والا ہو، اس کو ابلیس کہتے ہیں، اور جو شریر نہ ہو اس کو جن بولتے ہیں۔ جیسے فارسی میں کہ جو شیطان اس کے اندر شیطنت ہو اور اس کے اندر شرارت ہو اس کو دیو بولتے ہیں، اور جو شریف ہو اس کو پری بولتے ہیں۔ تو فرمایا رب تعالیٰ نے کہ انسان کو رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا بجتی ہوئی ٹھیکری مٹی سے، جیسے ٹھیکری ہوتی ہے، اور شیطان کو پیدا فرمایا آگ کے شعلے سے۔ اور جب انسان کو پیدا فرمایا پھر اس کو جو ہے یہ ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے یہ پروسیس دی اس کو، جس سے اس کی نسل بڑھی، جو آج بے شمار گنتی سے بھی باہر ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد۔ اور اسی طرح جن جو ہے پھر ان کی نسل بڑھی اور وہ بھی گنتی سے باہر ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہیں اتنی پروسیس سے پیدا فرما کر جن اور انسان کو، پھر ان کو زمین میں بسایا، ان کی نسل بڑھائی، تو فرمایا یہ میری نعمتیں ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے جنوں اور انسانوں، میری کون کون سی نعمت کو تم ٹھکراؤ گے یا بلاؤ گے۔ جب رب تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور دل کو پیدا فرمایا، پھر دل پر خاص توجہ فرما کر رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے امانت کو اس انسان پر پیش کیا۔ یعنی اس امانت کو جس کا ذکر ہے سورہ احزاب کی آخری آیت میں آتا ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ ہم نے اس امانت کو ہم نے پہاڑوں پر پیش کیا، فرشتوں پر پیش کیا، جنوں پر پیش کیا، آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں پر پیش کیا، اور جو ہے پہاڑوں وغیرہ ساری مخلوق پر پیش کیا۔ تو ہر ایک نے اس کے اٹھانے سے معذرت کر لی، لیکن اس کو وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ انسان نے کیا اٹھایا کہ یہ نہیں، وہ جو دل تھا، امانت جب دل پر پیش کی گئی، جس کو رب تعالیٰ نے پیدا فرما کر آدم علیہ السلام کے بائیں حصے میں رکھا، اس دل نے، یعنی آدم علیہ السلام کے دل نے، آدم علیہ السلام نے اس امانت کو قبول کر لیا۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے قبول تو کر لیا، اتنی بڑی بار کو، امانت کو اس نے قبول کر لیا۔ اِنَّهُ كَانَ إِنسَانٌ، اِنَّ الْإِنسَانَ، جو انسان نے ایک یعنی ظلم کیا اور جہالت کی، یعنی اتنے بڑے بوجھ کو جس کو کسی نے نہیں اٹھایا، حَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس کو انسان نے اٹھا لیا۔ لیکن وہ امانت کیا ہے؟ وہ امانت کی پھر مختلف تفسیریں ہیں، جو کہ بہت لمبی تفسیریں ہیں کہ وہ ہے کیا، لیکن یہ وہی چیز ہے جس کو اور کسی مخلوق نے نہیں اٹھایا اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ اس انسان کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ جب انسان پیدا ہوا اس کو رب تعالیٰ نے یہ نعمتیں دیں۔ اب فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، اللہ تعالیٰ دو اور نعمتوں کا ذکر فرماتا ہے کہ رب جو ہے یہ مشرقین کا بھی رب ہے، مغربین کا بھی رب ہے۔
ہاں جی مشرقین تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی دو مشرقوں کا رب، رب دو مشرقوں کا، ورب المغربین اور دو مغربوں کا رب ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر آتا ہے رب المشرق والمغرب، ایک مشرق کا رب اور ایک مغرب کا رب۔ ایک مقام پر آتا ہے یہ جو ہے سورۃ الرحمن میں رب المشرقین و رب المغربین، کہ رب تعالیٰ دو مشرقوں کا رب ہے اور دو مغربوں کا رب ہے۔ ایک مقام پر آتا ہے رب المشارق والمغارب، رب تعالیٰ بہت ساری مشرقوں کا رب ہے اور بہت ساری مغربوں کا رب ہے۔ تو اب یہ وضاحت کہ بھئی ایک مشرق ہے یا دو مشرقیں ہیں یا تین ہیں یا تین سے زیادہ ہے، اس پر علماء نے بات کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے صحیح ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ مشرق کس طرف ہے تو آپ کیا کہو گے؟ کہ ادھر ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، یہ ایک مشرق ہوگی۔ آپ سے پوچھا جائے کہ مغرب کیا ہے تو آپ کہو کہ جس طرف سورج غروب ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ مغرب ہے۔ یہ ایک مشرق ہو گئی اور ایک مغرب ہو گئی۔ اور اگر دو مشرقی ہوں، رب المشرقین و رب المغربین، رب تعالیٰ دو مشرقوں کا رب ہے، دو مغربوں کا رب ہے، تو وہ سمپل یہ ہے کہ سردیوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ دن چھوٹا ہوتا ہے اور رات بڑی ہوتی ہے، اور گرمیوں میں دن بڑا ہوتا ہے اور رات چھوٹی ہوتی ہے۔ یعنی اس کی لمٹ یہ ہے کہ سب سے بڑا دن جو ہے وہ تقریباً گرمیوں میں 15 گھنٹے کا جا بنتا ہے، آلموسٹ، تھوڑا بہت کم و بیش، اور رات جو ہے یہ 9 گھنٹے کی بنتی ہے، جو چھوٹی رات ہوتی ہے۔ اور سردیوں میں رات جو ہوتی ہے وہ 15 گھنٹے کی جا کر بنتی ہے، اور سردیوں میں دن جو ہوتا ہے وہ 9 گھنٹے کے قریب ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہی دن جو 15 گھنٹے کا ہے گرمیوں میں، سردیوں میں وہ چھوٹا کیوں ہو جاتا ہے؟ اور رات جو ہے یہ گرمیوں میں چھوٹی ہوتی ہے تو سردیوں میں لمبی کیوں ہو جاتی ہے؟ اس کا مقصد یہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں گرمیوں میں جو بڑے سے بڑا دن ہوتا ہے، جو سورج نکلتا ہے وہ ایک پوائنٹ سے نکلتا ہے، اور جب وہ سب سے چھوٹا دن جو ہوتا ہے اس دن دیکھیں تو سورج کسی اور جگہ سے نکل رہا ہوتا ہے۔ تو جہاں سے سورج 15 گھنٹے کا دن ہو، وہ جہاں سے نکلتا ہے وہ ایک مشرق ہے، اور جب چھوٹا دن نکلتا ہے وہ اس جگہ سے نہیں نکلتا، اپنی جگہ منہ کر جاتا ہے، تو وہ دوسری مشرق ہے۔ اسی طرح جب سورج غروب ہوتا ہے تو جہاں سردیوں میں سورج جو غروب ہوتا ہے وہ اور مغرب ہے، اور جہاں گرمیوں میں غروب ہوتا ہے وہ اور مغرب ہے۔ یہ فرمایا کہ دو مشرقیں اور دو مغربیں ہیں۔ جہاں رب نے فرمایا رب المشارق والمغارب، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر روز سورج جو ہے وہ ایک پوائنٹ بدلتا ہے، اور دوسرے دن اس سے آگے سے طلوع ہوتا ہے، تیسرے دن اس سے آگے سے طلوع ہوتا ہے، چوتھے دن اس کے آگے سے طلوع ہوتا ہے۔ تو تھوڑا تھوڑا ہٹتا وہ آخری پوائنٹ تک جاتا ہے۔ تو ایک پوائنٹ سے لے کر آخری پوائنٹ تک یہ درمیان میں جتنی جگہ ہے یہ ساری مشارق ہے جہاں سے سورج نکل رہا ہے۔ اور اس طرح جب غروب ہوتا ہے تو گرمیوں میں اور سردیوں میں جو اس کے مختلف پوائنٹ ہیں جہاں سورج غروب ہوتا ہے، وہ مختلف جو پوائنٹ ہیں وہ مختلف مغرب ہے۔ تو اس کو جمع کے ساتھ ذکر کیا کہ رب تعالیٰ جو ہے مشارق کا بھی رب ہے اور مغارب کا بھی رب ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ دو مشرقوں کا دو مغربوں کا رب ہے، اور تم رب کی کون کون سی نعمت کو ٹھکراؤ گے، انکار کرو گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا رب ہے، اس نے دو مشرق بنائے دو مغرب بنائے، یا اس نے کئی مشارق بنائی کئی مغارب بنائی، تو اس میں کون سی نعمت ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی نعمت ہے جو رب تعالیٰ فرماتا ہے میری کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ تو نعمت یہ ہے کہ اگر ایک ہی مشرق ہوتی ایک ہی مغرب ہوتی تو رات اور دن جو ہے یہ گھٹتے بڑھتے نہیں، یہ ایک ہی مقدار پر 10 گھنٹے کا دن ہوتا، اب 12 گھنٹے کا دن ہوتا، 12 گھنٹے کی رات ہوتی۔
سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی. جب سردی اور گرمیوں میں ایک ہی ٹائم ہوتا, ایک ہی مقدار دن اور رات کی ہوتی, تو انسان جو ہے نا اس کی زندگی میں بڑا پرابلم ہوتا کہ پھر جو پھل کھاتا ہے, جو اناج اگتے ہیں, ان کی بھی ایک ہی نوعیت ہوتی, نہ مختلف ان کے رنگ ہوتے, نہ مختلف ان اناج کے اور پھلوں کے ذائقے ہوتے, نہ موسم کا حال بدلتا, نہ یہ گرمیوں اور سردیوں کے جو مختلف اوقات ہیں یہ ہوتے, اور نہ یہ سمندروں کی جو ہے روانی ہوتی. تو چونکہ سورج اور چاند جو ہے یہ ایک ہی جگہ سے طلوع ہو رہے ہیں, تو سارے موسم ایک جیسے ہوتے, پھل ایک جیسے ہوتے, اناج ایک جیسے ہوتے, لوگوں کا کام وغیرہ جو ہے وہ ایک ہی طرح کا ہوتا. تو یہ جو لوگ مختلف انجوائے کرتے ہیں چیزوں کو, پھلوں کو, ان کے ذائقے کو اور طعام کو اور باقی چیزوں کو, یہ نہ ہوتی. تو رب تعالیٰ نے 4 موسم بنائے ہیں, جیسے موسم خریف ہے, موسم بہار ہے, سردیوں کا موسم ہے, گرمیوں کا موسم ہے. تو یہ 4 موسم ہے. 4 موسموں کا کیا مطلب؟ آپ سنتے ہیں ملکوں میں کہ بڑے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا ملک ایسا ہے جس کے اندر 4 موسم ہے. کیا مطلب؟ کہ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ جس کے اندر 4 موسموں کی وجہ سے ہماری برکتیں, ہمارے پھل, ہمارے اناج اور ہماری فراوانی ہمارے ملک میں زیادہ ہے. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رب ہے 2 مشرقوں کا, رب ہے 2 مغربوں کا, جس نے اتنے موسم بنائے, تمہارے لیے اتنی نعمتیں بنائی, اتنے پھل اور اتنے اناج پیدا فرمائے, تمہارے لیے رہنے سہنے کے اچھے وقت بنائے, ہر قسم کا موسم بنایا جس کو تم انجوائے کرتے ہو. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم رب تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو تم انکار کرو گے اور ٹھکراؤ گے. آگے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. آج رب تعالیٰ نے 2 سمندر بنائے جو مل کر چلتے ہیں, بینہما برزخ, ان کے درمیان ایک جو ہے واسطہ ہے, ایک ڈویژن ہے. ہاں جی, لا یبغیان, ایک سمندر دوسرے پر چڑھ کر نہیں دوڑتا. مثال کے طور پر فرمایا ایک جو ہے ایک سمندر جو ہے بحر فارس ہے, بحر روم ہے, یا فرمایا ایک میٹھا سمندر ہے, ایک کڑوا سمندر ہے. اور جب یہ دونوں چلتے ہیں اور جب دونوں مل جاتے ہیں تو فرمایا کہ ان کے اندر بظاہر کوئی دیوار نہیں, بظاہر ان کے اندر کوئی ڈویژن نہیں, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میٹھا پانی جو ہے یہ کڑوے پر غالب آ جائے, یا کڑوا جو ہے میٹھے پر غالب آ جائے, یا جو جس کا نیلا رنگ ہے وہ سفید پر غالب آ جائے, سفید والا اس دوسرے پر غالب آ جائے. یہ کبھی ایسا نہیں ہے. میلوں میل چلتے جاؤ, جو میٹھا پانی ہے وہ بھی نظر آئے گا کہ یہ میٹھا پانی جا رہا ہے, جو کھارا پانی ہے وہ بھی میلوں میل چلتا جائے گا, وہ بھی نظر آ جائے گا کہ وہ علیحدہ جا رہا ہے. درمیان میں کوئی دیوار نہیں, کوئی واسطہ نہیں, لیکن ایک پانی دوسرے سے نہیں ملتا. اگر آپ مصر کی لکھی ہوئی تفسیر پڑھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ نیل مصر جو ہے یہ ارض حبشہ سے نکلتا ہے اور جا کر یہ بحر ابیض میں جا کر گرتا ہے, اور جب وہ چلتا ہے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ مکس نہیں ہوتا. اگر آپ انڈیا چلے جائیں تو وہاں بنگلہ دیش میں اور انڈیا میں ایسے دریا ہیں جو وہاں کی تفسیریں پڑھیں تو انہوں نے اپنا ایکسپیرینس لکھا ہے کہ میٹھا پانی جو ہے یہ کھارے کے ساتھ نہیں ملتا, کھارا پانی کڑوا جو ہے وہ میٹھے کے ساتھ نہیں ملتا. میلوں میل چلتے چلے جاؤ, یہ تفاسیر والوں نے لکھا ہے, ایک پانی دوسرے پر مکس نہیں ہوتا, ان کے ساتھ مکس اپ نہیں ہوتا, ان پر غالب نہیں آتا. اسی طرح اگر آپ کسی اور ملک کی تفسیر پڑھیں تو انہوں نے بھی ایکسپیرینس لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے دیکھنے میں, بلکہ آج کل کے یہ جو سمندر میں چلنے والے لوگ ہیں, جو سائنسدان ہیں,
اور انہوں نے ان کی سٹڈی یہ ہے، اور کئی لوگ جو ہے قرآن مجید کی یہ صورت پڑھ کر اور اپنا تجربہ سمندر میں دیکھ کر وہ اسلام لائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سمندر میں دیکھا ہے کہ دو پانی جا رہے ہیں، ایک کا رنگ اور ہے، دوسرے کا رنگ اور ہے، ایک ہیوی ہے، دوسرا ہلکا ہے، ایک میٹھا ہے، دوسرا کڑوا ہے، میلوں میل پانی چل رہے ہیں، لا یبغیان، ایک پانی دوسرے کے ساتھ مکس نہیں ہوتا، ایک پانی دوسرے پر غالب نہیں آتا، اور درمیان میں کوئی واسطہ بھی نہیں، کوئی دیوار بھی نہیں۔ حالانکہ پانی کا کام کیا ہے؟ آپ شربت بنائیں، پانی ملائیں، ایک پانی دوسرے کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، اپنے طریقے سے، قرآن مجید نے اس کو واضح آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ ایک پانی دوسرے سے مکس نہیں ہوتا۔ پھر یہ ایک جگہ نہیں ہے، آپ مختلف ملکوں میں چلے جائیں، ہر دریا میں، ہر سمندر میں، ہر علاقے میں ایک ہیوی پانی ہے، ایک ہلکا پانی ہے، دونوں مکس نہیں ہوتے، ایک رنگدار پانی ہے، دوسرا سفید پانی ہے، مکس نہیں ہوتے، چاہے وہ ایسے جا رہے ہوں یا کہا سمندر میں ایک پانی اوپر ہے ایک نیچے ہے، اور درمیان میں کوئی ایسی لنٹر نہیں ہے، اوپر والا پانی نیچے سے مکس نہیں ہوتا، نیچے والا اوپر سے مکس نہیں ہوتا۔ جب رب تعالیٰ نے فرمایا کہ دو سمندر جو ہیں وہ مرج ہوتے ہیں، ملتے ہیں، یلتقیان، ہاں جی، بینہما برزخون، ان کے درمیان ایک واسطہ ہے، ایک دیوار ہے، ایک ڈویژن ہے جو تم نہیں دے سکتے، ہاں جی، لیکن لا یبغیان، ایک پانی دوسرے سے نہیں ملتا۔ تو فرمایا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ ایک تفسیر والے نے یہ لکھا کہ اس سے مراد حضرت علی اور حضرت فاطمہ ہے، یہ جو دو سمندر ہیں، مرج البحرین کے دو سمندر جاری ہیں، جن کے درمیان جو ہے نا وہ ایک دوسرے پر چڑھ نہیں دوڑتے۔ کیا مطلب؟ کہ حضرت فاطمہ حضرت علی سے ناراض نہیں ہوتی، حضرت علی حضرت فاطمہ سے ناراض نہیں ہوتی۔ یا دوسرے تفسیر والے نے کہا حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے۔ یہ دو سمندر ہیں جو چل رہے ہیں، اور فرمایا ان کے درمیان کوئی ایسی برزخ نہیں ہے، ان کے درمیان برزخ ہے جو ایک دوسرے پر چڑھ نہیں دوڑتے، یعنی ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کرتے۔ اور آگے فرمایا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، یہ جو دو سمندر ہیں میٹھا اور کڑوا، جب یہ جا کر ملتے ہیں، اور جب ملتے ہیں جا کر جب یہ ایک مقام پر گرتے ہیں تو تم ان سمندروں سے موتی اور مونگا نکالتے ہو، یعنی بڑے قیمتی موتی جو ہیں وہ نکلتے ہیں۔ یخرج منہم اللؤلؤ، لؤلؤ کہتے ہیں چھوٹے موتی کو، اور مرجان کہتے ہیں بڑے موتی کو، یا اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ مرجان جو ہے یہ چھوٹا موتی ہو، لؤلؤ جو ہے یہ بڑا موتی ہو۔ فرمایا یہ جب جا کر ملتے ہیں تو یہ میٹھے سے نکلے یا کڑوے سے نکلے، یہ ان سے لوگ جو ہے سمندر میں جا کر یہ موتی اور ہیرے اور مرجان جو ہے یہ وہاں مونگا اور موتی جا کر ان سمندروں سے نکالتے ہیں، اور وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں، لوگ ان کو بڑی قیمتاً فروخت کرتے ہیں، ان کو گھروں میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر دوسری تفسیر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سمندر حضرت فاطمہ ہے، ایک سمندر حضرت علی ہے، اور ان سے جو موتی اور مونگا نکل رہا ہے وہ حسن اور حسین ہے، وہ حسن اور امام حسن اور امام حسین ہے۔ یہ بھی صاحب تفاسیر نے اس چیز صاحب تفسیر روح المعانی اور ایک اور تفسیر ہے، ان کو میں نے دیکھا، انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ اس سے مراد یہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آگے فرمایا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، یہ جو سمندر ہیں
اس پر ایک اللہ کا اور انعام ہے اپنی مخلوق کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں کشتیاں چلائی ہیں۔ یہ جو کشتیاں تم بناتے ہو اور اس پر تم ایک ملک سے دوسرے ملک تک اپنا سامان لے کے جاتے ہو، اور اگر تم اس کو کسی اور طریقے سے لے جاؤ، گاڑیوں سے لے جاؤ یا تم جو ہے بیل گاڑیوں سے لے جاؤ، تو یہ بڑا مشکل ہے کہ تم ایک دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سامان لے کے جاؤ۔ فرمایا اللہ نے تمہارے پر یہ انعام فرمایا کہ سمندر کے راستے سے جو کشتیاں تم بناتے ہو، وہ کشتیوں کے ذریعے تم سامان لے کے جاتے ہو، اور کشتی جو ہے اتنی بڑی بڑی کشتیاں تم بناتے ہو جو پہاڑوں کی طرح بہت اونچی اور بہت بڑی ہوتی ہے۔ اور اللہ کا انعام یہ ہے کہ ایک کیل جو ہے لوہے کا، ایک پتری جو لوہے کی ہے، تم سمندر میں پھینکو تو وہ نیچے چلی جاتی ہے، لیکن اتنا بڑا جہاز، اتنی بڑی کشتی جو جس کا اتنا وزن ہے، اور تم اس پر وزن بھی لاتے ہو، خود بھی اس پر سفر کرتے ہو، تو وہ کشتی کبھی نہیں ڈوبتی۔ حالانکہ چھوٹا پیس جو ہے تم پھینکو وہ نیچے چلا جاتا ہے، لیکن کشتی کو رب تعالیٰ کنارے لگاتا ہے، یہ اس کا خاص انعام ہے۔ اور آج جو دنیا گزرتی چلی جا رہی ہے، جس ملک کے ساتھ دریا اور سمندر لگتے ہیں ان کی ویلیو ان ملکوں سے زیادہ ہے جن کے ساتھ سمندر نہیں لگتے، یعنی ان کا ذریعہ معاش، ان کا انکم کا ذریعہ اور ان کے جو ہے بندرگاہیں دیکھ لیں اس پر کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ جو گوادر بندرگاہ ہے اس پر کتنے ملکوں کے جھگڑے ہو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے کہ تجارت کا اتنا لوڈ وہاں میں ہوگا، اتنے ملکوں کو وہاں ان کی آمدنی اور انکم کا ذریعہ بنے گا، اور اتنی تجارت آسان ہو جائے گی کہ لوگ جو ہے اس کے پیچھے کتنی تگ و دو اور لڑائیاں اور کوششیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ، اور وہ چلنے والی کشتیاں جو ہیں دریاؤں میں، وہ اتنی بلند اور اٹھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ ہوں، اور وہ ڈوبتی نہیں ہے۔ تمہارا زیادہ سے زیادہ سامان لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں، تو یہ اللہ کا کتنا انعام ہے تمہارے اوپر کہ اس کے حکم سے اس کی بنائی ہوئی مخلوق جو ہے سمندر اور دریا، اس کے اندر یہ کشتیاں چلتی ہیں اور تمہیں کتنا اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو تم جو ہے جھٹلاؤ گے۔ تو یہ دیکھیں 31 بار یہ آیت کریمہ آئی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس سورت میں 31 بار، یعنی جب ہی اللہ تعالیٰ کسی نعمت کا ذکر کرتا ہے اس کے بعد فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ انسان کا ذکر کیا تو فرمایا میری نعمتوں کو کب تک جھٹلاؤ گے۔ جن کا ذکر کیا فرمایا میری نعمتوں کو کب تک جھٹلاؤ گے، اور فرمایا اے انسان تیری اصل تو مٹی ہے، تیری اصل مٹی ہے، لیکن تیرے اس پیکر کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں بخشی ہیں، کتنی قوتیں عطا کی ہیں۔ اسی تیرے جسم میں آنکھ بنائی، اور وہ کیا کرتی ہے، دیکھتی ہے، اور ایک چیز کو نہیں دیکھتی۔ آنکھ کھولیں آپ، ملینز آف تھنگز جو ہیں آنکھ کے سامنے ہے، اور ایک آنکھ ہے چھوٹی سی، اس کا ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، اور آپ دیکھیں وہ آنکھ کتنی مخلوق کو دیکھ رہی ہے، اور پھر کیسا دیکھ رہی ہے، جو گرین چیز ہے اس کو گرین دیکھ رہی ہے، جو سیاہ ہے اس کو سیاہ دیکھ رہی ہے، جو ریڈ ہے اس کو ریڈ دیکھ رہی ہے، جو چھوٹا ہے اس کو چھوٹی صورت میں دیکھ رہی ہے،
جو بڑی چیز ہے اس کو بڑی صورت میں دیکھ رہی ہے، ہر چیز کو ایک دوسرے سے ممتاز کر رہی ہے، اس کا وجود علیحدہ دکھا رہی ہے۔ یہ آنکھ ہے، کان ہے، اس وجود میں رب تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت دی کہ کان ہے، آپ 1500 آوازیں سنتے ہیں ایک ہی بار میں۔ آپ کو پتہ ہے یہ کس کی آواز ہے، آپ کو پتہ ہے یہ دوست کی آواز ہے، یہ دشمن کی آواز ہے، یہ جانور کی آواز ہے، یہ جو ہے خطرناک آواز ہے، یہ مانوس آواز ہے، یہ کیا کم نعمت ہے؟ پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں ناک بھی دیا، اس کی خوشبو دیکھو، آپ اس سے اچھی خوشبو سونگھتے ہو، بری خوشبو سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کیا ہے۔ پھر زبان کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے 1 انچ کا، اس کے اوپر آپ 1 ملین کھانے پینے کی چیزیں رکھو، ہر دفعہ بتائے گی یہ اس کا ذائقہ جو ہے ترش ہے، اس کا ذائقہ میٹھا ہے، اس کا ذائقہ کھٹا ہے، اس کا ذائقہ کون سا ہے۔ اب جتنی دفعہ ہزاروں نعمتیں لاؤ، کروڑوں نعمتیں لاؤ، زبان پر رکھو، پتہ چلے گا کہ زبان آپ کو ہر دفعہ بتائے گی۔ ہاں جی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھو کہ آپ کا دل ہے، آپ کا دل جو تمام جسم میں خون پہنچاتا ہے، ایک چھوٹا سا دل ہے، اور وہ اب یہ جو ڈاکٹر ہے سب سے زیادہ بہتر یہ جانتے ہیں کہ کتنی دفعہ یہ پمپ کرتا ہے، اور خون اس کے اندر 4 دروازے ہیں، اور جب ایک دروازے سے خون نکلتا ہے اس سے پھر واپس نہیں جاتا، وہ دروازہ بند ہو جاتا۔ ہاں جی۔ تو پاؤں کے اس ناخن سے لے کر سر کے آخر تک خون، اس کی جو ہے نا دل اس میں خون پہنچا رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا رب کا انعام ہے اس جسم میں۔ پھر سر دیکھو، اتنا سا سر ہے، اس کے اندر دماغ ہے، دماغ کے اندر سے کتنی چیزیں ہیں جو پورے جسم کو کنٹرول کر رہی ہیں۔ اگر ایک کا کنیکشن لوز ہو جائے آپ کی یہ انگلی کام نہیں کرتی، اور اگر اس کا جو تعلق ہے وہ لوز ہو جائے تو یہ کام نہیں کرے گی۔ کہتے ہیں نا جی ہاتھ کام نہیں کر رہا، پاؤں کام نہیں کر رہا، انگلی کام نہیں کر رہی، کیا ہوا کہ اس کی جو نبض ہے، ناڑ ہے، وہ کٹ گئی ہے اس سے۔ کتنی نعمتیں رب تعالیٰ کی ہیں۔ ہاں جی۔ اور یہ کمپیوٹر ہے جو دیکھ رہا ہے، واچ کر رہا ہے سب چیز کو۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف انسان مٹی کا پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کے اندر کروڑوں ایسی نعمتیں رکھی ہے۔ پھر پیٹ ہے، اس کے اندر دیکھو ہاضمے کا نظام کیسا ہے، انتڑیوں کا نظام کیسا ہے۔ ہاں جی۔ یہ دیکھیں آپ، آلات پہ آلات، کتنے آلات ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ آپ پر اتنے انعامات فرمائے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اگر ہم چاہیں تو ایک ایک آیت پر ہم اتنی تفصیل سے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں، ایک ہی آیت پر ہم گھنٹہ بولتے رہے۔ رب کا قرآن اتنا وسیع اور اتنی حدیث سے اتنی وضاحت اس کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن مجید سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھی 12 آیات کریمہ جن کا آج ترجمہ اور تفسیر ہم نے عرض کی کہ انسان کو رب تعالیٰ نے فائدہ فرمایا بجتی ہوئی مٹی سے، جن کو پیدا فرمایا آگ کے شعلے سے جس کے اندر دھواں نہیں ہے۔ تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو تم دونوں جن اور انسان جھٹلاؤ گے؟ رب تعالیٰ رب ہے، رب مشرقین کا، دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان، 2 سمندر رب تعالیٰ نے بہائے کہ دیکھنے میں معلوم ملے ہوئے، اور ان کے اندر روک ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، تو ایک دوسرے پر نہیں چڑھ دوڑتا۔
تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ان میں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کی ہیں وہ چلنے والی کشتیاں جو دریا میں اٹھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ ہوتے ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ رب تعالیٰ کلام مجید سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔